اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير صدق مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. صلوات. سلسلہ مجالس نہج البلاغہ کے عنوان سے کلام امیر المؤمنین کہ جس میں مولا نے خود فرمایا ہے کلام الامام امام الکلام کہ مولا کا اپنا کلام تمام کلاموں کا امام ہے، اور خود نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد ہر انسان کو واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عظمتیں اہل بیت علیہ السلام کو ہبہ کی ہیں، جو وہبی ان کے مقامات ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا کیا، عصمت، ولایت، امامت، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں. اور ان کے کلام سے اگر کوئی تعصب نہ رکھتا ہو، کوئی کینہ اور بغض نہ رکھتا ہو، اگر کسی ایسے انسان کو جو اسلام کو بھی مانتا نہ ہو لیکن نہج البلاغہ کا اگر مطالعہ کر لے تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امیر المؤمنین کو ضرور ماننے لگے گا. اور مولا کا کلام جتنا گہرا ہے اتنا ہی اس میں کشش بھی ہے، اتنا ہی اس کے اندر تمام کے تمام افراد کو دعوت فکر بھی ہے. دنیا کے کتنے ہی افراد ہیں جنہوں نے صرف مولا کے کلام کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کیا ہے. عزیزان گرامی، ایک جملے کو پیش کرنے کے بعد آگے بڑھوں گا. آج نبوت و امامت سے متعلق چند بحثیں پیش کرنی ہیں. ولایت سے متعلق جو میں نے وعدہ کیا تھا، مولا کے اپنے کلام سے مولا سے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. عزیزان گرامی، بہت بڑا ایک کالج جہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ احادیث پیش کر رہے تھے اور اس پہ کتاب کا انگریزی میں عنوان لکھا تھا 100 میکسمز آف علی بن ابی طالب. 100 احادیث امیر المؤمنین کی تقسیم کر دی گئیں. جب ایک آدمی نے کہا کہ مفت کتاب ہے، تقسیم کر رہے ہو، مجانی ہے یا اس کا کوئی ہدیہ بھی ہے، ہدیہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں انگریزی میں، اس نے جو بھی الفاظ استعمال کیے، کہا نہیں، ایک شرط ہے، جب پڑھ لو گے تو دوسروں کو بھی سکھاؤ گے. کہا قبول ہے، کتاب دے دو. اس نے 100 احادیث پڑھی امیر المؤمنین کی نہج البلاغہ سے. اس کے بعد دوبارہ آیا، کہا علی ابن ابی طالب کی اگر اور کوئی کتاب ہو تو میں پڑھنے کا بہت مشتاق ہوں. نہج البلاغہ اسے دی.
یہ 1993 تقریباً 22 سال پہلے کی بات ہے. اس نے نہج البلاغہ کا مطالعہ شروع کیا. کچھ ہی عرصے میں اتنا گرویدہ اور عاشق ہو گیا کہ کہنے لگا مجھے علی بن ابی طالب سے ملاقات کرنی ہے، کیونکہ کتاب پہ ہجری سال لکھا تھا اور لکھا تھا علی بن ابی طالب، نہج البلاغہ علی بن ابی طالب، امام علی بن ابی طالب کا ملاقات کرنی ہے. کہا آؤ میرے ساتھ چلو ملاقات کروا دیتا ہوں. وہ صاحب انہیں مسجد میں لے آئے. میں اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا، کالج میں تھا اور قم جانے والا تھا. عزیزان گرامی، ایک عالم دین کے پاس وہ نوجوان آیا، سوال کرنے لگا. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی آیا امامہ بقبہ دیکھا تو اس زمانے میں پرسیپشن جو ہے کافی زیادہ خراب تھا امامے کا، جنگیں چل رہی تھیں، بہت کچھ ہو رہا تھا. فوراً کہا کہ دیکھو میں دین اسلام میں کوئی توجہ نہیں چاہتا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں عیسائی ہوں، مسیحی ہوں، عیسائی مذہب سے مجھے دلچسپی ہے، مجھے بالکل کچھ نہیں جاننا، میں صرف اور صرف ایک مسلمان رائٹر ہے علی بن ابی طالب، ان سے ملاقات کا مشتاق تھا. کہا کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا کہ 6 مہینے سے میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں اور میرے تمام دوست احباب جب بھی کہیں جاتا ہوں تو فوراً کہتے ہیں اب یہ نہج البلاغہ سنانا شروع کر دے گا. کہا جہاں جاتا ہوں 6 مہینے میں نے 1/3 نہج البلاغہ انگریزی کی حفظ کر لی ہے، اور میں جہاں جاتا ہوں مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو علی بن ابی طالب ہیں یہ میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ مجھے زندگی بسر کرنا سکھا رہے ہیں. کا معاشرے کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اندر یہ رہنمائی نہ کرتے ہوں. کتاب پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو اس کا حل نہج البلاغہ میں موجود ہوتا ہے. کہا اس لیے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. کہا اگر یہ کہوں کہ 100 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو کیا کہو گے؟ کہا بہت روؤں گا، لیکن ایک بات پہ تعجب ہوگا کہ کوئی 100 سال پہلے 100 سال بعد کا آدمی تھا. اور اگر یہ کہوں کہ 500 سال پہلے انتقال ہو گیا تو ایک مرتبہ خاموش ہوا. کہا ویسے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی 500 سال پہلے ایسی باتیں کہہ گیا ہو جیسی نہج البلاغہ میں موجود ہیں. کہا اور اگر یہ کہوں کہ نہیں 1000 سال پہلے کوئی کہہ گیا ہے، کہا ایسا ممکن نہیں ہے. کہا اب سنو، کہا 1400 سال پہلے یہ کلام کہا گیا جس کا نام نہج البلاغہ ہے. کہا 1400 سال پہلے کلام کہا گیا. کہا تعجب ہے، یہ کون تھے؟ کہا یہ محمد مصطفیٰ کے بھائی تھے، یہ ان کے وصی تھے، یہ ان کے سکسیسر تھے، یہ اللہ کے ولی تھے. بس ایک مرتبہ اٹھا چلا گیا. 1 ہفتے بعد واپس آیا. کہا اگر اسلام کے پیشوا کا نام علی ابن ابی طالب ہے تو پھر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. توجہ فرمائی دیدانے گرامی، ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جہاں حبیب خدا نے علی ابن ابی طالب جیسے وصی کو اس دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں. عزیزان گرامی، ہم اس حبیب کے ماننے والے ہیں. اب آئیے ذرا ان حبیب سے متعلق کچھ جملے سنیں جناب امیر علیہ السلام کی زبانی، کہ امیر المؤمنین سے زیادہ کوئی عاشق رسول نہیں ہے. اگر تمام کے تمام مسلمانوں کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور علی کی محبت کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو جو علی رسول خدا سے محبت کرتے ہیں اس ترازو کا وزن زیادہ ہوگا. عاشق رسول ہیں. آئیے ذرا میں کچھ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عرب کا معاشرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. کہا اور وہ جو پانی بارش کا گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا، عرب اس بارش کے گودالوں میں جمے ہوئے پانی کو پی لیا کرتے تھے. کہا عجیب و غریب ایک تاریکی تھی، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. کہا ایک مرتبہ ہدایت کا ایک ستارہ مکے کی سرزمین پہ نمودار ہوا اور ان کے دادا نے ان کا نام محمد مصطفیٰ رکھا. کہا جہاں پہ جاتے تھے عربوں کو پاکیزگی کا تصور دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، جس تصور کو جناب امیر علیہ السلام پیش کر رہے ہیں کہ جہاں کوئی جانتا ہی نہیں تھا ہدایت کس چیز کا نام ہے، وہاں رسول خدا نے
اپنے اس مضبوط بازوؤں سے ایک مرتبہ ہدایت کا پرچم زمین پہ نصب کیا اور ہر انسان کو ہدایت کی دعوت دینا شروع کی. کہ حبیب خدا نے ہر انسان کو اس ترغیب کے ساتھ, اس رغبت کے ساتھ اسلام کی دعوت دی. کہا جہاں پہ ہمیشہ شرک ہوا کرتا تھا, ہر انسان کفر میں مبتلا تھا, کسی کو معلوم ہی نہیں تھا توحید کیا ہے, ایک مرتبہ حبیب خدا نے سب کو دعوت دی. کہا آؤ ان بتوں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ. کہ جب سارے دشمن ہو گئے, حبیب خدا کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا. عزیزان گرامی, جو شیر خدا ہو اور وہ شیر رسول خدا ہو, جو تمام کائنات کے اندر شجاعت کی وجہ سے مشہور ہو, وہ رسول خدا کی شجاعت کا پرچار کرے. کہا جہاں سب کے سب ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے, حبیب خدا کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا. کہا یہاں تک کہ جب ہجرت کرنے کے بعد حبیب خدا مدینے تشریف لے آئے اور جنگیں شروع ہوئیں, تو کہا کہ رسول خدا نے مجھ سے کہا یا علی, اسلام کا پرچم آپ کے ہاتھ میں ہے. کہا جب میں جنگ کے لیے آگے بڑھتا تھا اور تمام صحابہ پہ خوف طاری ہوتا تھا, تو سارے صحابہ رسول خدا کی پشت پہ پناہ لیا کرتے تھے. اب سوچئے کتنا جناب حبیب خدا رسول خدا کا ایک روب تھا, ایک ہیبت تھی. کہ حبیب خدا رسول خدا کا ایک اتنا روب تھا, ان کے دشمن بھی بے ادبی کرتے میں 10 مرتبہ سوچتے تھے. کہ جانتے تھے رسول خدا کبھی کسی کی توہین نہیں کرتے, کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے, لیکن اللہ نے ان کے چہرے پہ ایک ایسا ہیبت اور روب دے رکھا تھا کہ کسی دشمن کے اندر بھی کلام کرتے ہوئے ایک روب جسم پہ طاری رہتا تھا, دلوں میں روب رہتا تھا. کہ اللہ نے رسول خدا کو اس ہیبت و جلال کے ساتھ, رحمت کے ساتھ بھیجا تھا. جو نہیں جانتا تھا, جو نہیں مانتا تھا, وہ رسول خدا سے کلام کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتا تھا. میں حبیب خدا کے ساتھ ہم کلام ہوں. عزیزان گرامی, مولا نے اس طرح سے رسول خدا کا نقشہ پیش کیا کہ غلام بھی رسول خدا سے کلام کرنے میں افتخار محسوس کرتے تھے. کہ وہ رسول خدا جو پوری دنیا کو دعوت اسلام دیتے تھے, اگر غلام بھی بلاتا تھا تو یہ نہیں کہتے تھے تم غلام ہو, غلام کے ساتھ بیٹھ کے زمین پہ کھانا کھا لیا کرتے تھے. عجیب ہے, یہ جناب امیر علیہ السلام پیش کر رہے ہیں کہ غلام اگر دعوت دیتے تھے تو ختمی مرتبہ غلام کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے, سڑک پہ بیٹھ کے, بازار میں بیٹھ کے اگر کہتا تھا یا رسول خدا میرا گھر نہیں ہے, میں بہت محتاج ہوں, تو پیغمبر یہ کہتے تھے کہ کس نے کہا ہے کہ دولت ہونے پہ محمد کو دعوت دی جاتی ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اگر دولت ہوگی دعوت قبول کروں گا؟ کہا یا رسول خدا گھر نہیں ہے. کہا کس نے کہا کہ اگر گھر ہوگا تو دعوت دو گے؟ کہا یا رسول خدا سادہ سا کھانا ہے. کہا خشک روٹی کو پیش کرو, میں اللہ کی رحمت بن کے آیا ہوں. اللہ اکبر. یہ امیر المؤمنین اگر نہ پیش کریں رسول خدا کا وہ جو جذبہ تھا ختم مرتبت کے اندر, کہ اس پیارے انداز سے پیش آتے تھے کہ جس کو ایک مرتبہ مخاطب کرتے تھے وہ سننا پسند کرتا تھا. کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو لوگ قرآن سننا چاہتے تھے, اگر وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ اس آرام سے گفتگو کرتے تھے کہ ہر انسان گفتگو سننا چاہتا تھا. کہ اتنا نور تھا پیغمبر کے چہرے پہ, کافر نبوت کو نہیں مانتے تھے لیکن ان کی ہمدردی, ان کی عظمت اور ان کی رحمت کو ہر کافر بھی تسلیم کرتا تھا. عزیزان گرامی, یہ جناب امیر علیہ السلام جناب ختم مرتبہ سے متعلق پیش کر رہے ہیں. کہ جب ایسا دور تھا وہاں اللہ نے اتنی, جب ظلمت, تاریکی اور دنیا کے اندر کفر و نفاق پھیل چکا تھا, وہاں پہ اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی کو بھیجا. کہ جہاں سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت تھی, سب سے عظیم نبی کو وہاں پہ بھیجا. عزیزان گرامی, پھر مولا فرماتے ہیں کہا کہ بدأ الاسلام غریباً, اسلام بڑی غربت کے اندر شروع ہوا. توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ مولا فرماتے ہیں بڑی غربت کے اندر اسلام نے ابتدا کی. فقر و فاقہ تھا, دولت مند افراد نہیں تھے جو مسلمان ہو رہے تھے, فقراء تھے, غریب لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے, رسول خدا کی گرویدہ ہو جاتے تھے. کہ رسول خدا نے کسی سے کچھ مانگا نہیں بلکہ ہر انسان کو ہدایت دی. کہ وہ حبیب کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف رغبت دلاتے تھے, کبھی بھی اپنے لیے خاص اہمیت کے قائل نہیں تھے. ایک جملے کو پیش کرنا چاہوں گا, اس جملے کو جب بھی پڑھتا ہوں تو عجیب غریب کیفیت ہو جاتی ہے. کہ رسول خدا اپنے لیے خاص مسند کے قائل نہیں تھے. جب ممبر سے اترتے تھے جہاں سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے, ان کے درمیان میں آ کے اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ کوئی دیکھ کے بتا نہیں سکتا تھا کہ یہ رسول خدا بیٹھے. سوال کرنا پڑتا تھا. کہ اتنا سادہ لباس پہنتے تھے, اتنی سادی روٹی کھاتے تھے, اور خاص طور سے عام صحابہ کے درمیان جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ صرف اور صرف چہرے کا نور اور ہیبت بتاتا تھا یہ محمد مصطفیٰ.
کہ ان کا نور و ہیبت بتاتا تھا، ان کے لباس سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، اتنا سادہ لباس پہنتے تھے. کہا اتنا سادہ کھانا کھاتے تھے، کوئی کھانے کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتا تھا یہ محمد مصطفیٰ. امیر المومنین فرماتے ہیں میں اس حبیب کے ساتھ ایسے چلا کرتا تھا کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ چلتا. اس جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں میں حبیب خدا کے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ چلتا ہے. آپ نے دیکھا اکثر جانوروں کے بچے اپنی ماں کے ساتھ چلتے ہیں، گھوڑے کا بچہ بھی، بھیڑ کا بچہ، لیکن مولا نے اونٹنی ہی کی مثال کیوں دی ہے؟ غور کیجیے گا. شاید میری ایک کوشش ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کو اگر پسند آئے تو ضرور مجھے اس کا جواب دیجیے گا. عزیزان گرامی، یہ مولا نے اونٹنی ہی کی مثال کیوں دی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اونٹ جب چلتے ہیں تو قطار میں چلتے ہیں، اور اونٹنی کا بچہ ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا. اونٹنی کا بچہ ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے، کبھی بھی بہت آگے نہیں چلا جاتا، کبھی بہت پیچھے نہیں رہ جاتا. دوسرے جانوروں کے بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی بہت آگے چلا جائے گا، کبھی دائیں نکل جائے گا، کبھی بائیں نکل جائے گا، کبھی تجاوز کرے گا، کبھی پیچھے رہ جائے گا. مولا نے کہا میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. نہ میں نے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش کی، نہ بھی پیچھے رہنے کی کوشش کی. مولا فرماتے ہیں اس طرح سے رہا جیسے اونٹنے کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. آئیے ذرا میں تھوڑی سی اور اس کی وضاحت کروں گا. عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا کہ اگر سنت رسول خدا کو سمجھنا چاہتے ہو، سیرت رسول خدا کو سمجھنا چاہتے ہو تو مجھ سے سمجھنا، کیونکہ میں رسول خدا کے ساتھ مکے میں بھی رہا تھا، مدینے میں بھی رہا تھا، میں گھر میں بھی رہا تھا، مسجد میں بھی رہا تھا، میں جنگ میں بھی تھا، صلح میں بھی تھا، میں فرش پہ بھی تھا، عرش پہ بھی تھا. عزیزان گرامی، امیر علیہ السلام نے وہ مقامات پیش کیے کہ میں ہر مقام پہ رسول خدا کے ساتھ تھا، اور جس طرح سے میں ساتھ رہا کہ اور کوئی ساتھ نہیں تھا. کہ اس لیے بہت سے مکے میں تھے مدینے میں نہیں تھے، بہت سے مدینے میں تھے مکے میں نہیں تھے. کہ کچھ چیزیں ناسخ تھیں، کچھ منسوخ تھی. کسی نے منسوخ کو سنا، ناسخ کو نہیں سنا، کسی نے ناسخ کو سنا، منسوخ کو نہیں سنا. کہ میں تمام کے تمام قرآن کے ناسخ و منسوخ کو بھی جانتا ہوں، محکم و متشابہ کو بھی جانتا ہوں. کہ میں قرآن کے اعجاز کو بھی جانتا ہوں، ظاہر کو بھی جانتا ہوں، باطن کو بھی جانتا ہوں. کہ زکنی رسول اللہ علما زکن زکا، کہ رسول خدا نے جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے اس طرح سے خالص دیا ہے. کہ مجھ سے علم لینا کیونکہ وہ خالص علم میرے پاس ہے. عزیزان گرامی، دوبارہ ایک تجزیہ پیش کروں گا. بہت سے پرندے دانا چگتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، لیکن مولا نے فرمایا جس طرح سے کبوتر دانا چگتا ہے اور اپنے بچے کو دیتا ہے، رسول خدا نے اس طرح سے علم الہی مجھے دیا ہے. عزیزان گرامی، کبوتر کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسا خالص لیتا ہے دانا ویسا ہی خالص دیتا ہے، جتنا خالص لیتا ہے. لیکن بہت سے پرندے جب کھاتے ہیں نا، دانا کھاتے ہیں، تو کچھ ہاضمے کا عمل آ جاتا ہے، کچھ رد و بدل آ جاتی ہے، کچھ تغییر آ جاتا ہے. مولا نے فرمایا جتنا خالص وہی کو حاصل کرتے تھے اتنا ہی خالص وہی کو مجھے عطا کرتے تھے. کہ وہ علم لدنی ہمارے پاس ہے. کہ اگر رسول خدا کا علم الہی کا اگر سوال کرنا ہو تو ہم سے لینا، ہم اہل بیت علیہ السلام وہ علوم جانتے ہیں. عزیزان گرامی، نہج البلاغہ آپ کے لیے اتنے دروازے کھولے گا. آئیے ذرا جس خطبے کا میں نے جملہ انتخاب کیا ہے میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. برائے خوشنودی امیر المؤمنین صلوات. وعجل فرج. عزیزان گرامی، میں جانتا ہوں لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہیں اور مجھے پورا احساس ہے. آپ بہت بہت دور سے آتے ہیں، بہت سے لوگ قریب ہیں، بہت سے لوگ دور سے آتے ہیں، جتنی زحمتیں کر کے آتے ہیں. اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ جب میں ممبر پہ آتا ہوں کہ علوم اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں آپ لوگ آ رہے ہیں. میں ہمیشہ جب آتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں مولا سے توسل کر کے کہ مولا کوئی میری زبان سے ایسی بات نہ نکلے کہ جو ان لوگوں کا وقت ضائع ہو، یا آپ کے مکتب کے خلاف ہو، یا مولا آپ کی مرضی کے خلاف ہو.
آپ اگر مدد نہیں کریں گے تو ہم ممبر سے کچھ بیان نہیں کر سکتے. آپ باب مدینۃ العلم ہے. مولا آپ کی عطا ہوگی تو یہاں پہ ہم بیان کر سکیں گے. تو پوری کوشش ہوتی ہے, کوئی کوتاہی ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی درگزر کریں گے, اور انشاءاللہ مولا جن کا یہ حق ہے, یہ ممبر ان کا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ درگزر کریں گے. ہم جان بوجھ کے کوئی کوتاہی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. انشاءاللہ پوری کوشش کر رہا ہوں مطالب پیش کر سکوں. عزیزان گرامی, ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر, یہ مولا کا عجیب و غریب جملہ ہے, خطبہ شقشقیہ کا ہے. مولا نے خطبہ شروع کیا اور بیان کرنا شروع کیا پیغمبر اسلام کے بعد کیا حالات ہوئے, اور مولا نے جو دنیا کو پیش کیا ہے, جس طرح سے آپ نے پیش کیا ہے, خدا گواہ ہے کسی اور نے کائنات میں دنیا کو اس طرح سے پیش نہیں کیا ہے. اس کو غور سے سنیں گے. بعض اوقات میری رفتار بڑھ جاتی ہے, جب مطالب زیادہ ذہن میں ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں آرام سے پیش کروں, لیکن رفتار میرے ہاتھ میں بعض اوقات نہیں ہوتی, تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. عزیزان گرامی, مولا فرماتے ہیں خطبہ شقشقیہ خطبہ نمبر 3 نہج البلاغہ کا, مولا فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کے بعد حالات عجیب و غریب بننے لگے. کہ دنیا کے اندر 2 دن ہوتے ہیں, ہر انسان کے لیے صرف 2 دن ہیں, ایک آپ کے لیے ہے اور ایک آپ کے خلاف ہے. یوم لک و یوم علیک. کہ اس پوری دنیا کے اندر کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ہمیشہ دنیا اس کی رہے گی. کہ دنیا کبھی آپ کی ہوتی ہے, کبھی آپ کے برخلاف ہوتی ہے. کہ اگر آپ کی ہو تو کبھی خوش نہ ہونا, دنیا خلاف ہو تو ناراض نہ ہونا. کہ جب دنیا آپ کی ہے تو اس میں بھی آزمائش ہے, جب آپ کے خلاف ہے تو اس میں بھی آزمائش ہے. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ. تو فرمایا کہا کہ جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ آزمائش کے لیے ہوتی ہیں. کہ میں نے کبھی بھی اپنے دل کو تنگ نہیں ہونے دیا. کہا میں نے ہر حالات کے اندر صبر کیا ہے. اگر کبھی اتنی آزمائش ہوئی ہو کہ گھر میں فاقہ رہا ہو, کبھی اگر میری زوجہ نے میرے بچوں نے فاقہ کیا ہو, تو کبھی بھی میں نے اپنے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیا. اس جملے کو پیش کر رہا ہوں, پورا خون جگر لگا کے پیش کر رہا ہوں. میں سب سے درخواست کروں گا مولا کہ اس جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. گھر تک مسلسل اس جملے پہ سوچیے گا, کتنا گہرا عمیق جملہ ہے. مولا آپ کی عظمتوں پہ سلام. مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا صبر کیا ہے, میں نے اتنا صبر کیا ہے کہ اب صبر پلٹ کے مجھ سے سوال کرتا ہے, یا علی اور کتنا صبر کیجیے گا. کہا کبھی میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. کہا صبر مجھ سے پوچھتا ہے یا علی کتنا صبر کیجئے گا. صبر پریشان ہے لیکن علی کی پیشانی پہ کوئی پریشانی نہیں ہے. کہا کہ کبھی بھی کسی حالات کے اندر کبھی گھبراہٹ نہیں آئی. کہا میں کبھی پریشان نہیں ہوا. کہا یاد رکھو میں کون ہوں. اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ حبیب خدا کے بعد کیسے بھی حالات آئے ہوں, کبھی انتہا مسلمانوں کے اوپر غربت بھی آئی, مصائب بھی آئے. کہا مجھ پہ شخصاً بے انتہا مصائب آئے, لیکن ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. کہا میں کون ہوں, اپنا تعارف کروا رہے ہیں. کہا اتنا بلند پہاڑ ہوں, جتنا بھی کوئی پانی برس کے نازل ہوگا تو بہہ کے میری بلندی سے نیچے جائے گا, میری بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. بہت عجیب و غریب جملہ. بہت بڑا جملہ ہے مولا کا. مولا فرماتے ہیں ینحدر عن السیل, کہ اگر اتنا پانی برسے کہ سیلاب بھی آ جائے تو وہ سیلاب میری بلندی تک نہیں پہنچ سکے گا, بلکہ میری بلندی سے بہہ کے نیچے کی طرف آئے گا. ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. کہ کتنا بھی بلند پرواز والا پرندہ ہو, اگر اڑتا ہوا میری بلندی تک پہنچنا چاہے گا تو میری بلندی تک کوئی پرندہ پہنچ نہ پائے گا. بہت بڑا جملہ ہے مولا کا. ولا یرقى الی الطیر, کہ کوئی پرندہ جتنا بھی اڑ لے کہ اس کی اڑان میری بلندی تک چھو نہیں سکے گی. عزیزان گرامی, مولا اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں نے کسی بھی طریقے سے دنیا کے اندر رغبت نہیں کی. مولا اس خطبے کو دے رہے تھے, اچانک ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہوا. عراق کا ایک آدمی تھا, مسجد کوفہ میں ظاہراً یہ خطبہ ہے, اور اس نے آنے کے بعد مولا کو رقعہ دیا. کہ یا علی یہ کچھ سوال ہیں. بیچ خطبے کے روکا, جس کو سادہ زبان میں اگر اردو میں پیش کروں تو اس نے مولا کو ٹوک دیا, کچھ پرچہ دیا کہ یہ کچھ سوالات سے مولا نے پڑھا اور خطبے کو روک دیا. جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے فوراً درخواست کی کہ مولا آج آپ اپنے جلال میں کچھ فضائل پیش کر رہے ہیں, مولا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خطبے کو جاری رکھیں. کہا کہ یہ ایک شقشقہ تھا, جب اونٹ بہت زیادہ غضب میں ہوتا ہے نا تو کہا کہ اس کے منہ سے ایک گوشت کا لوتھڑا آ جاتا ہے. کہا کہ وہ ایک گوشت کا لوتھڑا جس طرح سے میرے ایک مرتبہ سینے سے چلا لیکن رک گیا,
ہر بات کا ایک موقع محل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ لحاظ رکھے بغیر کچھ ایسی جسارت کر جاتے ہیں کہ انسان کو اذیت دے دیتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آج مجھے کوئی روکنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک کے وہ تمام حالات بتا دیتا کہ کیا ہونے والا. مولا آپ کی عظمتوں کو سلام. کہا کہ عجیب و غریب ایک کیفیت ہے. جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، کہا کہ مولا مجھے کسی بھی خطبے کے نامکمل رہ جانے کا اتنا افسوس نہیں جتنا اس خطبے کے نامکمل رہ جانے کا. کہا کہ یہ ایک چلا تھا سلسلہ میرے سینے سے، لیکن اس کو پیش نہیں کروں گا، ہر انسان میں تحمل نہیں ہے. ایک خطبے کے جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں ہا ہونا علم جمع، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ میرے سینے میں بہت علم ہے، کہ میں اپنا علم دینا چاہتا تھا لیکن مجھے باصلاحیت افراد ملے نہیں. کہ کچھ لوگوں میں نے دیکھا صلاحیت تھی لیکن تقوی نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں اپنا علم نہیں دیا. صلاحیت تھی لیکن تقوی نہیں تھا، میں نے علم نہیں دیا. کہ کچھ لوگوں میں تقوی تھا، صلاحیت نہیں تھی، کہ انہیں میں علم دینا چاہتا تھا، ان میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ میرا علم لے سکتے. کہ وہ سارا علم جو علم لدنی اللہ نے عطا کیا تھا، کہ وہ سارا علم جو حبیب خدا کی وحی سے اور اللہ سے مجھے حاصل ہوا تھا، وہ سارا علم جو علم لدنی ہے، تحصیلی نہیں ہے، حاصل نہیں کیا. پتہ نہیں پیش کر پا رہا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی، علم دو طرح کا ہوتا ہے، تحصیلی ہوتا ہے، اکتسابی ہوتا ہے، وہبی ہوتا ہے. ایک ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، ایک ہے جو انسان سیکھتا ہے. مولا نے کہا وہ سیکھنے والا علم اور ہے، یہ ہمارا علم لدنی ہے. مولا فرماتے ہیں یہ علم آج میرے سینے میں ہے، اس علم کو ساتھ لے جا رہا ہوں. یہ جو اہل بیت علیہ السلام ہے وہ اسی علم لدنی کے مالک تھے. امام حسن حسین، کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسن حسین کو بھی نہیں علم دیا، نہیں. عزیزان گرامی، جتنا بھی مولا نے علم تقسیم کیا، مولا فرماتے ہیں کہ جتنا اس کائنات میں علم ہے جو تمام کے تمام انبیاء اہل بیت قرآن کے ذریعے آیا یا اہل بیت کے ذریعے آیا، کہ یہ صرف 2 عدد ہے. علم کلن 27 عدد ہے، کہ 27 عدد ہے، جو کچھ ہے وہ صرف 2 عدد دیا گیا ہے، کہ باقی جو 27 عدد ہے وہ میرے بیٹے مہدی کے زمانے میں آئے گا. صلوات پڑھیں گے امام زمانہ کے خوشنودی کے. وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، وعجل فرج. عزیزان گرامی، میں صرف یہاں پہ رک کے آپ سے ایک درخواست کروں گا، ہر انسان قرآن و نہج البلاغہ کی ضرور تلاوت کرے، مطالعہ کرے، پڑھتا رہے. چاہے ایک آیت روز پڑھیں ضرور. چاہے نہج البلاغہ کا مولا کا ایک فرمان پڑھیں ضرور. میں انشاءاللہ کل سے کوشش کروں گا کہ مولا کا، اب تو صرف خطبات پیش کر رہا تھا، کل کم از کم ایک خط پیش کر دوں اور پھر مولا کے جو کلمات قصار ہیں ان کو پیش کروں گا. بہت سے ایسے ہیں کہ آج تک لوگ ان پہ لکھ رہے ہیں اور قلم ٹوٹ چکے ہیں. مولا کا کلام آج تک باقی ہے. نہج البلاغہ کے سمجھانے کے لیے علی کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، دنیا جتنا بھی لکھ لے وہ کچھ نہیں لکھ سکتے جو مولا نے بیان کیا ہے. کون مولا کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے؟ کون مولا کی؟ عزیزان گرامی، جس انہماک کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس اشتیاق کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں یہ مطالب نہج البلاغہ کو آج اگر کسی بھی آدمی کو کسی بھی جگہ پہ لے جائیں اور اسے کہیں ذرا نہج البلاغہ کو پڑھو، وہ پڑھنے کے بعد گواہی دے گا کہ علی ہر امام کے امام کل ہیں، ہر کل میں کل ہیں. عزیزان گرامی، پوری دنیا کے علماء جمع ہو جائیں تو سب گواہی دیں گے کہ ہمارا علم قطرہ ہے، علی کا علم سمندر ہے. جن کو حافظ کل قرآن کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، جب ان سے سوال کیا گیا نا کہ آپ حافظ کل قرآن ہے، پورا قرآن حفظ ہے، ہزاروں احادیث حفظ ہیں، ذرا یہ بتائیے آپ کا علم اور علی کے علم کا تقابل کیا جائے تو کیسا ہے؟ کہا سمندر کا کوزے سے مقابلہ ہے. کہا کون سمندر ہے کون کوزہ ہے؟ کہا بہت ہی نادان ہو، میرا علم کوزہ ہے، علی کا علم سمندر ہے.
عزیزان گرامی، نہج البلاغہ ایک ایسے کلام کا نام ہے کہ آپ جس خطبے کو اٹھائیں گے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، جو دعوت فکر دے اسے علی کہتے ہیں، جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرے اسے علی کہتے ہیں. عزیزان گرامی، اتنی شروح لکھی گئی ہیں. ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں، ان کا نام تھا علامہ محمد تقی جعفری، آیت اللہ علامہ محمد تقی جعفری. 1998 میں، اب سے 17 برس پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. 27 جلدیں لکھی تھی انہوں نے تفسیر نہج البلاغہ پہ، اور ابھی لکھ رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ابھی آدھی نہج البلاغہ کی تفسیر نہیں لکھی. ان سے پوچھا گیا یہ اتنی لمبی تفسیر لکھ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں تو صرف 2 پہلوؤں سے تفسیر لکھ رہا ہوں، فلسفے کے پہلو سے اور سوسیولوجیکل پہلو سے. صرف 2 علوم کے ذریعے سے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علی نے جس جامعے میں، جس معاشرے میں نہج البلاغہ کے خطبے کہے ہیں، اس معاشرے میں اگر میں ہوتا تو میں کیا سمجھتا. یہ میں نے لکھا ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ مولا کے ذہن میں کیا تھا. یہ میں نے جو سمجھا یہ میں نے لکھا ہے. اور ابھی آدھی نہج البلاغہ کی تفسیر نہیں ہوئی تھی، انتقال ہو گیا. وہ 73-74 برس کے تھے. 27 جلدیں لکھی ہیں صرف ایک زاویے سے، سوسیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. عزیزان گرامی، یہ نہج البلاغہ ہے، یہ نہج البلاغہ ہے. ہر انسان اگر ایک ہی صرف ہمارے بچوں کو کوشش کیجئے. میں اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا، اپنی بیٹیوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو، بھائیوں کو ترغیب دلائیں کہ مختصر سے چاہے احادیث کو لیں، مولا کے ایک ایک فرمان کو یاد کرتے چلے جائیں. آئیے ذرا ایک فرمان کو آج پیش کر دوں جو وقت سے متعلق مولا نے کہا ہے، اور وہ ہر انسان میرے ساتھ یاد کرے گا. مولا نے کہا، فرصت تو سب کے سامنے ذہن میں ہے نا. لفظ فرصت، فیر سواد تے، فرصت عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال کر سکتے ہیں اور اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کی جمع ہے، فرصت کی جمع ہے فرس، فیر سواد. مولا کہتے ہیں الفرسو کالسحاب، الفرسو کالسحاب. سب اس کو یاد کر لیں. مولا فرماتے ہیں فرصتوں کے وقت بادلوں کی مانند ہوتے ہیں. میں جملہ کہہ گیا مولا کا، ہر انسان سوچنے پہ مجبور ہو گیا. عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں فرصتوں کے وقت بادلوں کی مانند ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے بادل کبھی اطلاع دے کے نہیں آتا، خاموشی سے آتا ہے، خاموشی سے چلا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں فرصت کا وقت بادل کی مانند ہوتا ہے. لیکن بادل کی ایک اور خصوصیت ہے، جب جاتا ہے تو برس کے جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں جو فرصت سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ پانی جمع کر لیتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں الفرسو کالسحاب، فرصت کے وقت بادلوں کی طرح سے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، بادل بہت تیزی سے آتے ہیں، بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں. فرصت کا وقت آتا ہے لیکن تیزی سے آتا ہے، تیزی سے چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں جب پہاڑوں پہ پانی برستا ہے نا تو برس کے نیچے آ جاتا ہے. جہاں وادیاں ہوتی ہیں وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے. جو مغرور ہوتے ہیں نا وہ فرصت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جو منکسر مزاج، وادیوں کے مزاج رکھنے والے ہیں، منکسر مزاج ہیں، متواضع مزاج ہیں، وہ پانی جمع کر لیتے ہیں. مولا کے اس ایک فرمان میں نے صرف 2 منٹ گفتگو کی ہے، کتنے پہلو ہیں. ایک بہت بڑے مجتہد ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھ دی کہ مولا نے ان 3 حروف کے اندر پورا سمندر سمو دیا. عزیزان گرامی، مولا کے ایک ایک فرمان میں غور کیجئے، ایک ایک فرمان پہ سوچنا شروع کیجئے. اتنی گہرائی ہے. اگر انسان صرف اور صرف، ایک اور حدیث کو پیش کرتا ہوں، مولانا نہج البلاغہ میں کہتے ہیں القناعۃ مال لا ينفد. مولا فرماتے ہیں قناعت، قناعت سب سمجھتے ہیں نا، یعنی جس میں قناعت ہوتی ہے وہ کبھی بھی حرص نہیں کرتا، لالچ نہیں کرتا. جو مل جائے اس پہ قناعت کرنا، اسے قناعت کہا جاتا ہے نا. جو مل جائے اس پہ اکتفا کرنا، اس پہ خوش ہو جانا قناعت کہلاتا ہے. مولا فرماتے ہیں قناعت اس دولت کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. قناعت اس دولت کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنے اصحاب کو وہ رتبے دے دیے ہیں، وہ تربیت دی ہے کہ ان کے اصحاب پھر پہاڑ بن گئے. کوئی کمیل ابن زیاد نخعی بن گیا، کوئی میثم تمار بن گیا، کوئی مالک اشتر بن گیا. بڑے بڑے افراد کہ جو صرف مولا کے ساتھ رہا کرتے تھے. صحبت میں رہنے کا اثر یہ تھا. عزیزان گرامی، ایک جملے کو کہوں، آپ اگر کسی پرفیوم کی دکان پہ چلے جائیں، عطر فروش کے پاس بیٹھے، کوئی آدمی خوشبو بیچ رہا ہو، 1 گھنٹہ اس کے بعد بیٹھ کے باہر آ جائیں، ہر آدمی پوچھے گا کون سی خوشبو لگا رکھی ہے، کون سی خوشبو لگا رکھی ہے. آپ کہیں گے کوئی خوشبو نہیں لگائی.
خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھا تھا تو خوشبو آنے لگی ہے. اگر کوئی علی جیسے ولی کی صحبت کو اختیار کرے, اس کے جسم ہی سے نہیں, اس کی روح سے خوشبو آنے لگے گی. اس کا وجود بتائے گا یہ علی والا ہے. ماشاءاللہ, مولا سلامت رکھے ان ماؤں کو جنہوں نے یا علی کہنا سکھایا, اور خدا مغفرت کرے ان ماؤں کی جو دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں, اپنے بچوں کو یا علی کہنا سکھا گئی ہے. عزیزان گرامی, اس پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آئیے ذرا میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے میرا مزاج بنایا, ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا کا ایک بہت بڑا دشمن تھا, اس کی بارگاہ کے اندر بتایا گیا کہ مولا کا ایک علی بن ابی طالب کا ماننے والا نام زرار ہے, مولا کے بہت چاہنے والے تھے. کہا کہ وہ آج شام میں آئے ہیں, کہا کہ ذرا بلاؤ, میں ملنا چاہتا ہوں. کہا زرار, علی دنیا سے چلے گئے, علی کے کوئی فضائل یاد ہیں؟ کہا فضائل تو بہت یاد ہیں, لیکن مجھے یہاں پہ پیش کرتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں مجھے سزا نہ دی جائے, سر قلم نہ کر دیا جائے. کہ میں تب فضائل علی پیش کروں گا جب اس دربار میں ہر انسان علی کے فضائل کو پیش کرے. آپ نے دیکھا جو مولا کا تربیت یافتہ تھا, اس نے مولا کے دشمنوں سے بھی مولا کے فضائل کہلوائے. کہ ہر انسان مولا کے فضائل پیش کرے. تمام افراد نے ایک ایک مولا کی فضیلت پیش کی. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اب آؤ تمہاری باری ہے, زرار اب تم سناؤ علی کیسے تھے. کہا نہیں, ابھی ایک آدمی باقی ہے. کہا کون باقی رہ گیا؟ کہا ابھی تم باقی ہو, ابھی تم نے علی کے کوئی فضائل پیش نہیں کیے. کہا کہ اچھا میں بھی سناتا ہوں. جب فضائل سنا دیے تو کہا اب میری باری ہے. کہ میں اس علی کے کیا فضائل پیش کروں کہ جس کے نام ماننے والے اس کے اتنے فضائل جانتے ہیں. محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی, امیر المؤمنین کو اگر کوئی سمجھ جاتا تو آج کوئی بھی علی سے دور نہ ہوتا. عزیزان گرامی, آج یورپ میں, امریکہ کے اندر سب سے زیادہ جو رغبت ہے وہ محمد و آل محمد سے ہے. اگر کوئی رسول خدا کے کردار کو دیکھے گا تو ضرور مسلمان ہو جائے گا, اور اگر کوئی ان کی آل کے کردار کو دیکھے گا ضرور مسلمان ہو جائے گا. عزیزان گرامی, آج پوری دنیا کے اندر جہاں پہ اسلام کے خلاف اتنی تبلیغات کی جا رہی ہیں, وہاں پہ برطانیہ کے اندر ایک سروے چھپا ہے, بی بی سی نے ایک سروے کیا کہ باقاعدہ ہر سال 5000 افراد مسلسل مسلمان ہو رہے ہیں. اور کسی سے پوچھا گیا, یہ کہا صاحب پوچھ رہے تھے, کہا آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہا جیسے ہی ہم نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا ہم مسلمان ہو گئے. کسی سے پوچھا تم اہل بیت کے ماننے والے کیسے بنے؟ کہا میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا تھا. اور اکثر لوگ صرف و صرف ایک نام سے مسلمان ہوئے. کہا کون سا نام؟ کہا جب ہم نے سنا نا کہ پوری دنیا میں غیر سیاسی سب سے بڑا جلوس کربلا معلی میں نکلتا ہے, تو ہم نے پڑھنا شروع کیا یہ کربلا میں لوگ اتنے جمع کیوں ہوتے ہیں. تو پتا چلا کہ کوئی علی کا علی بیٹا ایسی قربانی پیش کر گیا کہ اگر اس کو نہ مانو تو کوئی قربانی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو عزیزان گرامی, آج اگر ہمیں صرف اور صرف رغبت پیدا ہونے لگے کلام معصوم کو پڑھنے کی, سوچنے کی, سمجھنے کی, تو پوری دنیا کا نظام بدل جائے گا. اگر آج ہم میں قرآن اور حدیث کے پڑھنے کا یہ شوق پیدا ہو جائے تو ہم پوری دنیا میں تبدیلی لے آئیں گے. ہر انسان تشنا ہے, پیاسا ہے اہل بیت کی تعلیمات کا, لیکن ہم لوگوں نے تعلیمات محمد و آل محمد پہنچائی نہیں ہیں. میں آپ سے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں, میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے, کوئی غلط مفہوم نہ لے, کہ حتیٰ اس پاکستان میں ہم لوگوں نے جس طرح سے حق ہے اہل بیت کا تعارف دوسروں کو نہیں کروایا, اسی لیے لوگ اس طرح سے کشش
اور ان کے اندر جاذبیت اور کشش پیدا نہیں ہو سکی. اگر ہم نے اہل بیت کا ویسا تعارف کروایا ہوتا جیسا اہل بیت چاہتے تھے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ پھر پاکستان کے اندر کوئی ایسا نہ ہوتا جو اہل بیت کے در پہ نہ آ جاتا, سوائے ان کے کہ جو شقی القلب ہے, سوائے ان کے کہ جن کے دل میں صرف خباثت پائی جاتی ہے, ان کے علاوہ کوئی اہل بیت سے دور نہ ہوتا. آئیے ذرا مولا کے ایک فرمان کو پیش کروں گا. میں نے کہا تھا کہ مولا نے اس دنیا سے جو مولا نے پیش کیا ہے نا, دنیا سے دوری کا نقشہ, وہ اور کسی نے نہیں. اس خطبے کے آخر میں مولا کا ایک جملہ سننا پسند کریں گے عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی, مولا نے جو دنیا کا نقشہ پیش کیا کوئی اور نہیں پیش کر سکا. مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب کہا نا جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا, جب مولا کے گھر میں داخل ہوئے اور مولا اپنے جوتے کو گانٹ رہے تھے, اسے سی رہے تھے, اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ مولا اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے سی رہے تھے. کہا مولا یہاں پہ آپ اپنا جوتا سی رہے ہیں؟ پورا مدینہ اور پورا حجاز, دوسرے علاقوں سے سب لوگ آج مدینے میں آپ کے گھر کے باہر جمع ہیں آپ کی بیعت کرنے کے لیے. سارا مدینہ حجاز جمع ہو چکا ہے آپ کے دروازے پہ کہ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, اور آپ اپنے جوتے کو گانٹ رہے ہیں. تو مولا مسکرایا, کہ ابن عباس, اے میرے چچا عباس کے بیٹے, میرے اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟ تو کہا مولا جسارت نہیں کرنا چاہتا, جوتا آپ کا ہے. کہا مولا میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا, یہ جوتا آپ کا ہے, میری نگاہوں کے اندر اس کی ارزش بہت زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی نہ جانتا ہو کہ یہ آپ کا جوتا ہے اور بازار میں لے جایا جائے تو کوئی ایک کھوٹا درہم بھی نہیں دے گا, دینار تو دور کی بات ہے, کوئی کھوٹا سکہ بھی نہیں دے گا, کیونکہ جوتا اتنا ٹوٹ چکا ہے, آپ نے جگہ جگہ سے سی رکھا ہے. مولا اس جوتے کی کوئی ارزش نہیں. مولا نے کہا یبن عباس, اے عباس کے بیٹے, میری نگاہوں میں, اور صرف میری نہیں, میرے تمام بیٹوں کی نگاہوں میں, میرے تمام اہل بیت کی نگاہوں میں, اور میرے حقیقی شیعوں کی نگاہوں میں میرے اس جوتے کی ارزش زیادہ ہے, دنیا کی ارزش کم ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اس کی ارزش زیادہ ہے, اس دنیا کی میری نگاہوں میں کوئی ارزش نہیں. اے عباس کے بیٹے, مجھے بیعت کا لالچ نہ دینا, میں دنیا میں کوئی رغبت نہیں رکھتا, مجھے کسی مقام سے کسی عہدے سے کوئی رغبت نہیں ہے. مجھے آئندہ کبھی نہ کہنا کہ لوگ آپ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے ہیں, اتنی دولت ہوگی, اتنا مقام ہوگا, اتنی عظمت ہوگی. عزیزان گرامی, جب آپ اپنی ظاہری خلافت میں بھی آئے نا تو مولا بالکل تنہا تنہا دوروں پہ جایا کرتے تھے. اکثر لوگ پہچان نہیں سکتے تھے, صرف چہرے کو دیکھتے تھے, کہتے تھے کتنا ہیبت والا انسان ہے, اتنا خوبصورت آدمی جسے حبیب خدا نے 14ویں کا چاند کہا ہو. رسول خدا نے فرمایا تھا نا, یا علی انسا کا بدر الدجا, یا علی 14ویں کے آفتاب کو کسی نے زمین پہ دیکھنا ہو تو آپ کے چہرے کو دیکھ لے. اتنے خوبصورت تھے, جو دیکھتا تھا کہتا تھا کتنا خوبصورت انسان ہے, کتنا نور ہے, کتنا جلال ہے. جو دیکھتا تھا صرف اور صرف ہاتھ کے بوسے دینا چاہتا تھا, کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا یہ حکمران ہوگا. کہ اتنا سادہ لباس. اور جب مولا گزر رہے تھے نا تو کسی آدمی نے کہا, لوگوں سے کہا یہ علی بن ابی طالب ہیں. کہ ہمارے ذہن میں تو صرف ایک ہی علی بن ابی طالب ہیں جو خلیفہ وقت ہیں. کہ یہ وہی ہیں. کہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا سادہ لباس, نہ کوئی لشکر, نہ کوئی فوج, تنہا جا رہے ہیں, کوئی ان کے ساتھ لشکر نہیں, یا میں آپ کی سادہ زبان میں کہوں, نہ کوئی گارڈز ہیں, نہ محافظ ہیں, نہ کوئی ساتھ چلنے والا. میں اپنی سادہ زبان میں اور آپ کی سمجھنے والے جملے کے اندر سادہ زبان میں پیش کروں کہ وہ سارے کہہ رہے ہوں گے کوئی گارڈ ساتھ نہیں, کیسے مان لیں یہ خلیفہ وقت ہے, یہ حاکم وقت ہے, اتنی بڑی حکومت کے یہ حاکم ہے. میں کہوں گا کہ مولا اپنی سادگی کے اندر کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن میں یوں پیش کروں گا کہ مولا جو جواب دینا چاہتے تھے وہ ہمارے مزاج کے حساب سے ایسا جواب تھا کہ دیکھو, اگر مجھے محافظوں کی ضرورت ہوتی تو پھر مشکل کشا کیسے تھا. عزیزان گرامی, اگر مشکل کشا کو محافظوں کی حفاظت کرنے والوں کی ضرورت ہو, پھر مشکل کشا کیسے. ہمارے لاکھوں درود و سلام ہوں ان کی عظمتوں پہ,
مولا کے قدموں کے بوسے دیں گے. یہ میں خطابت نہیں کر رہا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، کس امام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں؟ میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ ہر اپنے نوجوان بھائی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو ترغیب دلاؤں کہ نہج البلاغہ کا مطالعہ ضرور کریں. ہر انسان، اور نہج البلاغہ کے 3 حصے، تیسرا حصہ کلمات قصار ہیں، مختصر احادیث ہیں. اگر خطبات اور مولا کے مکتوب پڑھنے کے آپ سمجھتے ہیں بہت طولانی ہیں اور سخت ہیں، مشکل ہیں، تو پھر کلمات قصار سے شروع کریں. مختصر احادیث ہیں، جتنا پڑھتے چلے جائیں گے آپ کی رغبت بڑھتی چلی جائے گی، معرفت بڑھتی چلی جائے گی. مولا کا ایک ایک جملہ پوری کائنات کے ہر فلسفے کو اتنا سادہ اور آسان کر کے سمجھائے گا کہ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی مولا کے سامنے گھٹنے ٹیکتا نظر آئے گا. وہ پوری زندگی میں وہ نہیں سمجھا سکتا جو مولا ایک جملے میں سمجھاتے ہیں. جو بڑے بڑے ماہرین، معاشرے کے، سائیکالوجی کے ماہرین، علم نفسیات کے ماہرین، آپ کو کبھی اتنا بڑا مشورہ نہیں دے سکتے جو مولا اتنے چند الفاظ کے اندر آپ کو وہ مشورہ دے جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی. جس جملے کے لیے میں نے پوری تمہید باندھی ہے، اس کے بعد پھر مسائب پہ آ جاؤں گا. 2-3 منٹ کی آپ کو زحمت دوں گا. عزیزان گرامی، کیا فرماتے ہیں مولا؟ کہ یا ابن عباس، خطبہ شقشقیہ کے آخر میں، مختلف خطبوں میں مختلف الفاظ ہیں دنیا کی مذمت میں مولا کے. کہ یا ابن عباس، ایک بکری کی چھینک کی قیمت زیادہ ہے میری نگاہ میں اس دنیا کی ارزش سے. کہ یہ کوئی ارزش نہیں رکھتی میرے لیے، کہ کوئی ارزش نہیں اس دنیا کی. پھر فرماتے ہیں، کہا مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے. بہت بڑا جملہ ہے اور بہت سے لوگ پریشان ہو کے سن رہے ہیں اس جملے کو. یہ مولا فرما رہے ہیں، میں اور آپ نہیں بول رہے ہیں. ہمارا جنت کے اشتیاق ہو کر کے مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے. کہ مولا یہ کیا جملہ کہہ دیا؟ ہم تو پوری زندگی اعمال کرتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں جنت میں چلے جائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند. کہ ہاں، مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند. کہ مولا کیوں؟ کہ کیونکہ جنت میں بیٹھنا میری مرضی ہے، مسجد میں بیٹھنا خدا کی مرضی ہے. غور فرمایا آپ نے؟ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی مرضی مجھے اپنی مرضی پہ مقدم ہے. اب عزیزان گرامی، کیوں قرآن کے اندر آیت نازل نہ ہو؟ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اللہ کی مرضات کے لیے اپنے نفس کو دے دیتا ہے. عزیزان گرامی، یہ کون ہے؟ امیر المؤمنین، کہ جو دنیا کی کوئی اپنی نگاہوں کے اندر ارزش نہیں رکھتے، کہ دنیا بے ثبات ہے. جب جناب سلمان فارسی جا رہے تھے نا، انشاءاللہ کل اس بات کو مکمل کروں گا، وقت نہیں رہا. میں مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ اب یہ شبیں ہیں مصائب کی، اور یہ مصائب اگر نہ ہوں تو پھر معال مجلس مصائب مجلس ہے. آج 2 محرم ہو گیا ہے. 2 محرم کو سید الشہداء کربلا پہنچے تھے. جب پہنچے تو ایک مرتبہ رکے. آپ کی سواری جس کا نام میمون تھا، سید الشہداء ایک مرتبہ اپنی سواری سے اترے اور اس خاک کو اٹھایا اور اس کو سونگھا، اور سونگھنے کے بعد ایک مرتبہ مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے. سوال کیا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو مختلف لوگوں نے نام بتایا. ایک مرتبہ کسی نے کہا کرب و بلا، کرب و بلا. کرب یعنی پریشانی، مصیبت، بلا جو اس سے بھی بڑی مصیبت ہو. کہا کرب و بلا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا یہاں پہ ہمارے جوانوں کے خون بہا دیے جائیں گے. لیکن ایک مرتبہ مولا نے سرزمین کربلا سے مخاطب ہو کے کہا کہ اب تک تو کرب و بلا تھی، لیکن اب یہی سرزمین آسمان سے بات کر کے کہے گی اے عرش تو عرش معلا ہے، میں کربلا معلا ہوں. کیوں؟ کہا آج کے بعد سے اس کے اندر جو اضطراب و پریشانی ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. کہا مولا کیسے؟ کہ میں خون دے دوں گا. جب میرا خون بہہ جائے گا نا وہ اضطراب ختم ہو جائے گا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا کس کس کا خون بہے گا؟ کہا میرے اصحاب کا خون بہہ جائے گا. مولا اور؟ کہا میرے بھائیوں کا خون بہہ جائے گا. اور کس کا؟
کہا میرے بیٹوں کا، علی اکبر کا، علی اصغر کا، سب کا خون اس سرزمین پہ بہہ جائے گا۔ آج وہ خاک خاک نہیں رہی، خاک شفا بن گئی ہے۔ آئیے بھائی چند جملے مصاحب کے پیش کروں گا۔ 2 محرم میں مولا پہنچے ہیں اور جانے کے بعد اس سرزمین کے متعلق معلوم کیا یہ کس کی زمین ہے۔ کہا بنی اسد اس کے مالک ہیں، ذرا بلاؤ بنی اسد کو۔ بلایا بنی اسد کو، کہا اس زمین کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے ظاہر 20,000 درہم یا دینار کہے۔ مولا نے کہا میں اس سے دگنی قیمت ادا کروں گا۔ مولا نے دگنی قیمت عطا کی۔ جب عطا کر دی تو مولا نے کہا دیکھو قیمت ادا کر دی اور یہ زمین تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، میں ہدیہ کر رہا ہوں، زمین بھی تمہاری۔ کہا مولا جب آپ نے قیمت ادا کر دی تو پھر زمین واپس کیوں کر رہے ہیں؟ کہا لیکن میری 3 شرائط ہیں جس کی وجہ سے میں یہ زمین واپس دے رہا ہوں۔ قیمت بھی دے دی ہے، زمین میری ہے، تمہیں واپس ہدیہ کر رہا ہوں۔ جو بھی آج تک یہ زمین ہدیہ کر رہا ہوں، میں وقف کر رہا ہوں، تمہیں دے رہا ہوں واپس، تم رکھ لو، لیکن میری 3 شرائط ہیں۔ مولا فرمائیے کیا شرط ہے؟ پہلی، مولا نے کہا دیکھو جب اس سرزمین پہ مجھے اور میرے اہل بیت اور اصحاب کو شہید کر دیا جائے نا تو ہمارے لاشیں دھوپ میں پڑے رہیں گے۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لاشیں دفنا دینا، کہ ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ کہ مولا مومن کو دفنانا اسلام میں واجب ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کہا نہیں میں پھر بھی وصیت کر کے جا رہا ہوں، ہمارے لاشیں دفنا دینا، کہیں دھوپ میں نہ پڑے رہے، میرے اصحاب کے، میرے اہل بیت کے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہیں۔ کہا مولا اچھا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دیکھو اگر میرا کوئی زائر آئے نا، جب کوئی آ کے پوچھے حسین کی قبر کہاں ہے تو قبر کا نشان ضرور بتا دینا۔ کہا مولا اچھا تیسری شرط کیا ہے؟ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ اگر میرا کوئی زائر آئے جو غریب ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، تو 3 دن اسے کھانا ضرور کھلانا۔ واہ رے امام حسین، خود تو بھوکے پیاسے چلے گئے لیکن اپنے زائر کی بھی بھوک پیاس برداشت نہیں ہے۔ کہ کوئی بھوکا نہ رہے، جو میرا مہمان ہو، میرا زائر ہو، اسے کھانا ضرور کھلانا، پانی ضرور پلانا۔ کہا اچھا مولا، کہا ہاں۔ کہا ذرا جاؤ اپنی مستورات کو بھیج دو، کہنا پردے کے ساتھ آئیں۔ کہا کہنا اپنی مستورات سے کہنا زہرا کے بیٹے نے بلایا، بتا دینا فاطمہ کے بیٹے نے بلایا۔ ایک مرتبہ بنی اسد کی مستورات آئیں، بی بی آئیں سب برقعوں میں بیٹھی تھی۔ کہا بیبیوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا لال ہوں۔ کہا بیبیوں اگر تمہارے مرد شرم کریں نا ہمیں دفنانے میں، عبید اللہ ابن زیاد سے ڈرتے رہیں، تو تم آنا ایک ایک خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ ساری بیویاں رونے لگیں۔ کہا کہ آپ زہرا کے بیٹے ہیں، ایسا ہو سکتا کہ کوئی آپ کا لاشا نہ دفنائے؟ کہا نہیں، غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ بیویوں اپنے بچوں کو بھیج دو۔ سب بچے جمع ہو گئے۔ کہا تم نے دیکھا میرے بچوں کو؟ کہا آپ کے بچے بہت خوبصورت ہیں۔ کہا میں ان کا بابا ہوں، یہ سکینہ میری بیٹی ہے، یہ علی اکبر میرا بیٹا ہے۔ کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ مجھے دفنانے نہ آئے تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک خاک علی اکبر کے لاشے پہ ڈال دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دیکھیں۔ بس ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے وصیت کر دی، 2 محرم تھا، بس بھئی میں سارے مصائب چھوڑ کے آگے گزر رہا ہوں۔ 2 محرم تھا جب ایک مرتبہ مولا نے خیمے نصب کر دیے کربلا میں، تو فرات کے کنارے تھے، نہر القمہ کے کنارے تھے۔ ایک مرتبہ جب ہر کا قافلہ آیا نا جو پیاسا تھا، تو سید الشہداء نے راستے میں انہیں پانی پلایا تھا نا، جناب عباس سے کہا عباس اپنا پانی انہیں پلا دو، مجھ سے دشمن کی پیاس بھی برداشت نہیں ہوتی، یہ نواسہ رسول ہے، یہ ساقی کوثر کے بیٹے۔ کہ انہیں پانی پلا دو، پانی پلا دیا گیا۔ سارے مصائب چھوڑ کے گزر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ جب ایک مرتبہ 9 محرم آئی اور وہاں سے ہر، جس نے جناب سید الشہداء کا راستہ روکا تھا، جس نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا، حسین آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا میں آپ کو روک لوں۔ مولا نے کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ ایک مرتبہ ہر نے دیکھا کہ مولا اے حسین
اگر عراق میں کسی اور نے کہا ہوتا نا میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں اس کو یہی جملہ کہہ دیتا کہ اس کی ماں اس کے غم میں بیٹھے، لیکن حسین میں مجبور ہو، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عزیزان گرامی، جب 9 محرم آئی، شب آ گئی، ایک مرتبہ حر نے جب امام حسین کے خیموں سے آواز سنی نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں بابا العطاش، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا پیاس بہت زیادہ ہے، تو حر عمر سعد کے خیمے میں گیا۔ حضرت حر اٹھے گئے خیمے میں، کہا عمر سعد کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ تو عمر سعد نے کہا ہاں کل جنگ ہوگی۔ کہا تم نے ہمیں تو نہیں بتایا تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا؟ کہا کل ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کٹ کے گر جائیں گے، بازو قلم ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ حر اٹھے اور کانپتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے، جب کانپتا ہوا دیکھا نا تو حر کے غلام نے کہا آقا 72 سے ڈر گئے؟ یہ 72 کا بھوکا پیاسا لشکر ہے، یہاں ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہے، ان میں سے اکثر فاقے سے ہیں، ان کا کوئی ہمت نہیں ہوگی جنگ کرنے کی، ان سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہا میں ان سے نہیں، میں جناب فاطمہ سے ڈر رہا ہوں۔ کہا مجھے جناب سیدہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ خاتون جنت ہے۔ کہا آقا کیا بات ہے، کیوں اس طرح سے کانپ رہے ہیں، کیوں آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کہا اپنے غلام سے جناب حر نے کہا سن، میں اس طرف جنت دیکھ رہا ہوں، عمر سعد کے خیمے میں جہنم دیکھ رہا ہوں۔ کہا پھر آقا کیا فیصلہ کیا؟ اچانک حر کا بیٹا سامنے آیا، 4 افراد تھے نا، حر، بھائی، بیٹا، غلام۔ بیٹا سامنے آیا، کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا بابا پھر اکیلے نہ جائیے، مجھے ساتھ لے چلے۔ کہا بیٹا اگر جنت میں آنا تو میرے ساتھ چل۔ بابا کا اس طرف کون ہے؟ کہا فاطمہ کا لال ہے، رسول کا نواسا ہے، علی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اجرکم اللہ، چلنے لگے، چلتے چلتے آوازی کا بیٹا میرے ہاتھوں کو پشت پہ باندھ دے۔ کہا بابا کیوں؟ غلاموں کے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے، آپ تو آزاد ہیں۔ کہا بیٹا یہ ہاتھ حسین کے گھوڑے کی لگام میں گیا تھا، میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میں مجرم حسین کا۔ کچھ آگے بڑھے، ایک مرتبہ کا بیٹا میرا رومال میری آنکھوں پہ باندھ دے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا کہ میں نے ان نگاہوں سے حسین کو دیکھا تھا۔ جیسے کچھ آگے بڑھے وہاں امام حسین نے آواز دی کہ عباس، علی اکبر استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ جناب عباس کو آتا دیکھا نا، مختصر کر رہا ہوں، جیسے جناب عباس کو آتا دیکھا، حر نے پوچھا کس کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ حر نے کہا عباس سے کہہ دو ہم جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے، ہم توبہ کرنے آ رہے ہیں۔ جیسی سنا نا جناب عباس نے کہا حر ہم استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب جناب حر پہنچے امام حسین کی بارگاہ میں، جناب حر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، امام حسین کے قدموں کو چومنے لگے۔ کہا یا حسین حل من توبہ، کہا حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ وہ جو 2 محرم کو میں نے خیمے اکھڑوائے تھے، آج آپ کے بچے پیاسے ہیں۔ مولا حسین نے کہا حر میں نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا۔ ایک مرتبہ حر تڑپنے لگے، آخری جملے سن لیجئے، میں تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا۔ جب تڑپنے لگے نا تو کہا مولا اگر آپ نے معاف کر دیا ہے نا تو سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے میں جنگ پہ جاؤں۔ کہا حر آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے خیموں میں پانی نہیں کہ آپ کو پلا سکے۔ یہ جملہ سنا، کہا مولا اب یہ جملہ نہ دہرائیے گا، یہ میری وجہ سے پانی بند ہوا ہے، مولا یہ میری وجہ سے آپ کے بچے پیاسے ہیں۔ کہا مولا مجھے اجازت دیجئے۔ کہا حر اگر اتنا اصرار ہے تو اجازت ہے۔ کہا مولا آپ سے ایک درخواست ہے۔ کہا مولا جب میں نے آپ کو روکا تھا نا اور میں اونچی آواز سے بات کر رہا تھا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لین کلامک یا شیخ حر، ذرا آرام سے بات کر، تو اکیلا میرے ساتھ میری بہنیں۔ مولا مجھے اس دن بڑا احساس ہوا تھا، حضرت حر بڑے غیرت مند تھے، بڑے غیور تھے۔ کہا مولا مجھے بڑا شدت سے احساس تھا، میں نے زہرا زادیوں کو ناراض کر دیا، مولا مجھے اجازت دے میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگ لوں۔
مولا نے کہا اور اجازت ہے. اور جنگ کے لیے تیار ہوئے, خول پہنا, تلوار حمائل کی, گھوڑے پہ بیٹھے. ایک مرتبہ اس خیمے کے باہر آئے جہاں بیویاں تھی, آواز دی, اور رسول خدا کی نواسیوں اور عصمت و تطہیر کی پروردہ بیویوں, میں آپ کا مجرم ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا. روز قیامت اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجئے گا. جناب زینب نے آواز سے اور ہم نے معاف کر دیا. ایک مرتبہ اور دوبارہ رونے لگے جب بیویوں کا گریہ سنا. جناب زینب نے کہا اور میں روز قیامت اپنی ماں زہرا سے تیری شفاعت کروں گی, میں کہوں گی اماں ہور نے ہمارے بھائی کا ساتھ دیا تھا. بس میں نے تمام کر دیا. اب نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے. آخری جملے کو سن لیجئے. اب جن آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں, میں وعدہ کرتا ہوں اگر یہ جملہ سمجھ میں ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. اور نے کہا کہ میں پہلے اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ میری شہادت دے کے واپس نہ چلا جائے. اتنی بڑی فوج ہے, اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجا. بیٹا کچھ دیر لڑتا رہا, پھر اچانک گھوڑے سے گرا. آواز دی بابا میں گر گیا, میری مدد کو آنا. جیسے ہی بیٹے کی آواز سنی نا, ہر بڑی تیزی سے آگے دوڑے. جیسے ہی پہنچے دیکھا امام حسین موجود ہے. کہ مولا یہ کیا کیا آپ نے, مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے آپ آگے. کہ ہر تو ہٹ جا, تیرے بیٹے کے لاشے کو میں اٹھاؤں گا. کہ مولا کیوں, کہ ہر جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے, ہٹ جا میں لے کے جاؤں گا. او حسین ظہر کے بعد جب علی اکبر گرے کوئی روکنے والا نہیں تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.